ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی دلچسپ افسانہ بنام اعتراف۔ افسانہ نگار ڈاکٹر افشاں ملک، علی گڑھ، جس کی پہلی قسط پچھلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، اس کی دوسری قسط آ گئی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آپ حضرات نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ دوسری قسط یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دونوں بچے تعلیم سے فارغ ہوئے تو ان کی شادی کی فکر ہوئی، رشتوں کے لیے دیکھ بھال شروع ہوئی، عزیز رشتہ داروں سے مدد مانگی گئی اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ہی گھر میں دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ ایک بیٹی کو رخصت کیا اور دوسری بیٹی کو خوش آمدید کہا۔ میری دلہن بہت خوبصورت تھی اور میرے بیٹے کو بہت پسند تھی۔ دونوں رشتے بہت کامیاب رہے۔ میری ساس نے جو مجھے دیا تھا وہ میں اپنی بہو کو لوٹا رہی تھی۔ وہ خود بھی ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے شوہر کبھی کبھی مجھے چھیڑتے کہ سعدیہ، ساس بن کر تم بالکل اماں کی طرح لگنے لگی ہو۔ میں بھی دو بدو جواب دیتی کہ بڑھاپے میں شوہر بیویوں میں اپنی ماں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن ہماری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ میرے بیٹے اور داماد ایک ہی کار میں ایک فنکشن میں جا رہے تھے کہ کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی اور دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ خوشیوں بھرا گھر ماتم کدا بن گیا۔ وہ جوان بیواؤں کو دوہرے صدمے لگے۔ دونوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بھی کھوئے۔ میری دو پوتیاں اور ایک نواسہ یتیم ہو گئے۔ غم کا ایک پہاڑ تھا جو اٹھائے نہ اٹھتا تھا، جس گھر میں ہر وقت قہقہے گھومتے تھے، اداسیوں کا مسکن بن گیا۔ بچوں کے چہروں کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی۔ اداسی نے جیسے پورے گھر میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے سال گزر گیا۔ غم کچھ ہلکا ہوا تو آنے والے وقت میں اکیلے پن کے احساس نے ہراساں کر دیا۔ اب ہر وقت دل کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اگر بہو کے گھر والوں نے اس کے لے جانا چاہا تو ہمارا کیا ہوگا۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ ہم بھی اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آئیں گے، لیکن پھر یہ سوچ کر پریشان کرتی کہ ہمارے بعد ہماری بیٹی کا کیا ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں پورے طور سے ایک خود غرض عورت بن چکی تھی۔ اب میں ہمیشہ اپنی بیٹی کا دوبارہ گھر بسانے کی فکر میں رہتی، لیکن بہو کے لیے میرے دل میں یہ خیال کبھی نہ آتا، بلکہ میں اب بہو کے لیے ایک اور ہتھیار استعمال کرنے لگی تھی۔ میں دوسرے تیسرے دن اپنے بیٹے کی نشانیاں نکال کر انہیں دیکھ دیکھ کر روتی، اور اس غم میں میری ایک غرض بھی شامل ہوتی، اور وہ یہ کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بہو اپنے دل سے میرے بیٹے کے غم کو نکال کر دوبارہ سے خوشیاں تلاش کرنے لگے۔ اس طرح کبھی اپنے بیٹے کے کپڑے، کبھی اس کے جوتے، کبھی اس کی کتابیں، غرض اس سے جڑی کوئی نہ کوئی چیز نکال کر اپنی بہو کے دل کو دوبارہ اسی دکھ سے بھر دیتی۔ وہ غمزدہ ہو جاتی اور مجھے سمجھانے لگتی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اسی طرح اور 5-7 سال گزر جائیں، اور بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ خود ہی اپنے بارے میں نہیں سوچے گی۔ اور ہاں، بیٹی کے لیے میری تلاش زوروں پر تھی، اور جلد ہی یہ تلاش پوری بھی ہو گئی۔ رشتہ داری ہی میں ایک ایسا لڑکا مل گیا جو برسر روزگار تھا، نیک اور شریف بھی تھا، لیکن شاید اس کے سر پر کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ابھی تک اس کا گھر نہیں بسا تھا۔ میری بھاوج کی مدد سے یہ کام انجام کو پہنچا اور میری بیٹی کا گھر دوبارہ سے بس گیا۔ اس کی زندگی میں خوشیوں نے دوبارہ سے دستک دے دی۔ آخر مرنے والے کے ساتھ کوئی مر تھوڑے ہی جاتا ہے۔ جلد ہی میری بیٹی نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ مجھے اطمینان ہو چلا تھا کہ میری بیٹی کی زندگی میں اب کوئی الجھن نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اب میرا کام صرف یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی یادوں کو اپنی بہو کے دل میں زندہ رکھوں۔ میرے خود غرض دل نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ زندگی کی خوشیوں پر جتنا حق میری بیٹی کا ہے، اتنا ہی حق میری بہو کا بھی ہے۔ اسے بھی اس دکھ سے باہر نکالنا میرا فرض ہے۔ حالانکہ میرے شوہر اس بات کو کئی بار اٹھا چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری بہو کی بھی دوسری شادی ہو جائے
اور ہماری بیٹی کی طرح اس کا بھی گھر بس جائے، لیکن میں نے ہر بار بڑی سختی سے ان کی اس بات کو مسترد کر دیا۔ ادھر کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ میری بہو اب میرے اس روز روز کے رونے دھونے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ میں بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی اور وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے کئی بار دیکھا تھا کہ وہ میری بیٹی کو ہنستے کھلکھلاتے ہوئے بڑی حسرت ناک نظروں سے دیکھتی۔ میرا دل اندر سے بہت ڈرنے لگا تھا۔ بالآخر ایک دن میری بہو نے مجھے اپنا فیصلہ سنا کر مجھے آسمان سے نیچے پھینک دیا۔ میں نے دیکھا وہ اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کہیں جا رہی ہے تو اس نے جواب دیا، ہاں اماں، میری امی نے میرے لیے ایک لڑکا دیکھ لیا ہے، میں جلد ہی شادی کر کے باہر جانے والی ہوں۔ بہو کی بات سن کر میں طیش میں آ گئی۔ میرا صبر، میری استقامت، میری ساس کی تعلیم، ان کی نصیحت نہ جانے کہاں گم ہو گئی، اور ایک عام خود غرض عورت کی طرح میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا کہ تمہیں یہاں کس بات کی کمی تھی؟ ہم نے تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی کی یا محبت بھرا برتاؤ نہیں کیا؟ اگر تمہارا شوہر گیا ہے تو میرا بیٹا بھی گیا ہے، تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے سب کچھ دیا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے آپ کے دکھ کا بھی احساس ہے، لیکن اماں آپ نے جو بیٹی کے بارے میں سوچا وہ میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر حالات برے ہوں، وقت خراب ہو اور سب بھوکے ہوں تو چلتا ہے، لیکن کوئی کھائے اور کوئی بھوکا رہے تو نہیں چلتا۔ اور پھر اماں کسی کو کھانا کھاتے دیکھ کر بھوک کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ بہو کا جواب سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔